ڈاکٹر صاحب یہ شہر مبارک ہے، مقدس ہے، محترم ہے اور معزز ہے، سبحان، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ اکبر، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو شہر حرمت اور شہر عزت و احترام بنا دیا۔ اللہ اکبر، فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، اور فرمایا قیامت قائم ہونے تک اس شہر کی یہ حرمت، یہ عزت قائم رہے گی۔ سبحان اللہ، بلکہ ڈاکٹر صاحب قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ شہر قائم ہے۔ کیا بات ہے، قیاما للناس بیت اللہ کے حوالے سے کہا گیا جب تک کعبۃ اللہ قائم ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ جب بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ قیامت آنے سے قبل منہدم ہو جائے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ اچھا، اب اس میں بھی ڈیٹیل ہے جو آگے جا کے میں عرض کروں گا۔ جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت یہ شہر سبحان محترم، اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی جوانی یہاں گزری، قیمتی لمحات یہاں گزرے، اور آپ نے نبوت کا اظہار یہاں فرمایا، وحی کے نزول کا آغاز یہاں سے ہوا، اور آپ نے اسلام کی عالمگیر تحریک کی بنیاد یہاں رکھی، شرک و کفر کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنی نوری تبلیغ کا آغاز یہاں سے فرمایا۔ اس شہر میں سب سے امپورٹنٹ بات دوسری یہ ہے کہ اس میں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کا سبب کیا ہے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان، اور قرآن مجید میں سورہ 3 میں بھی اس شہر کی قسم فرمائی گئی، جی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ ہمیں امن والے شہر کی قسم ہے، اس شہر کو امن والا قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدًا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس شہر کے مکینوں کو طرح طرح کے پھل عطا فرمانا۔ آپ دیکھ لیجئے جی ڈاکٹر صاحب کہ اس شہر میں بظاہر کوئی فصل نہیں، کوئی باغات نہیں، مگر دنیا کا ہر طرح کا پھل ہر سیزن میں یہاں موجود ہے۔ حیران کن نہیں ہے جی، جب دعا مانگی جا رہی تھی صحرا ہی صحرا تھا، صحرا ہی صحرا تھا، اور آج آپ جب مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی ایسی وہاں پھلوں کی صورت میں نعمتیں نظر آتی ہیں بے شک، کہ بندے کا مطلب رشک کرنے کو جی چاہتا ہے اور رشک کرتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کے حوالے سے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس شہر کے اندر کسی کو جانور شکار کرنے کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں، کسی کو تکلیف اور اذیت دینے کی اجازت نہیں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جس کسی نے اس شہر میں کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ بھی کیا، محض ارادے پر گرفت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے۔ اس شہر میں برائی کا ارادہ بھی ممنوع ہے، لیکن دوسری طرف کوئی ٹریک پر رہے، اللہ رسول کو فالو کرے تو اس پر اجر بھی بڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر عطا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس شہر کے اندر ایک آپ نیکی کریں تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر، 1 روپیہ صدقہ کریں تو 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کے برابر، یہ بھی فضیلت اس شہر کو حاصل ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ڈاکٹر صاحب، دجال آئے گا، دنیا بھر کا نظام تاہو بالا کر دے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ مکے میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں اللہ کے ملائکہ جو سیکیورٹی پر مامور ہے وہ اسے مار کر بھگا دیں گے، وہ اس شہر میں انٹر نہیں ہو سکے گا، یوں ہی مدینہ طیبہ میں بھی وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر خاص ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں اس شہر کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے، جی،
اور وہ آ کر زمین کے اندر فساد کریں گے اور لوگوں کو اذیت دیں گے، پریشانی میں مبتلا کریں گے، تو ایک بڑی خلقت ہوگی جو اس سے متاثر ہو جائے گی۔ جی، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی بیت اللہ قائم رہے گا، سبحان اللہ۔ اور یہاں لوگ حج بھی کرتے رہیں گے، عمرہ بھی کرتے رہیں گے۔ سبحان یعنی اللہ۔ اس قیامت کی نشانی کے بعد بھی یہ بیت اللہ قائم ہے اور یہاں عبادات ادا ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل ایک اور خاص واقعہ رونما ہوگا جی، کہ ایک لشکر چلے گا، اور بہت بڑا لشکر، ابرہہ کی تاریخ کو دہرانے کے لیے اللہ اللہ، کہ ہم بیت اللہ کو گرائیں گے تو مسلمان اللہ۔ مٹیں گے، ورنہ ان مسلمانوں کی جڑ نہیں کٹ پائے گی، جی، ان کی جڑ کو کاٹنا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ مکرمہ کے باہر بیضاء کے مقام میں کھلا میدان ہوگا، وہاں پہنچے گا، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کیا بات، کہ اس لشکر کو، پورے کے پورے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اللہ اکبر، اور بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا، کوئی اس بیت اللہ پر کوئی ضرب لگانے میں سبحان کامیاب نہیں ہوگا۔ سبحان۔ یعنی یہ شہر اللہ رب العزت کی خاص نگرانی میں محفوظ ہے، اور اس شہر کی طرف کوئی برائی کا ارادہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسے بکا بھی فرمایا جی، خدا نے۔ بکا بھی فرمایا گیا۔ بکا بھی ایک تلفظ ہے، جی، اور اسی کو مکہ بھی کہا مکہ جاتا بھی ہے۔ وہی ہے۔ مکہ بھی اور بکا بھی دونوں ہی، آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عربی لغت میں دونوں ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کو اولا بیت بھی فرمایا گیا، سب سے پہلا گھر بھی یہی وضع للناس۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گھر کی خدمت خود کرتے رہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطاف میں بیت اللہ کے اندر بھی جگہ جگہ آپ کے وجود کی برکات اور خوشبوئیں سبحان اس گھر کو نصیب ہوئیں اور اس گھر میں موجود ہیں۔